بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاته خلق السماوات والارض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ان فی ذلک لآیات للعالمین ومن آیاته منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تنہا معبود برحق ہونے کی نشانی اور پورے کائنات کے اوپر اس کا تصرف چلتا ہے، اس نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اور زبانوں کو مختلف بنایا اور رنگوں کو بھی الگ الگ بنایا، اور علم والوں کے لیے اس کے اندر بہت نشانیاں ہیں۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تمہارا راتوں اور دن کو سونا اور اپنے روزی کو تلاش کرنا یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، اور بے شک سننے والی قوم کے لیے اس کے اندر بھی نشانی ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ الروم ہے، اور پچھلی 2 آیات جو آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی اس میں بھی بتایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسانوں کو پیدا کیا ہے اور انسانوں کے اندر جو خصوصیات ہیں، جو ڈفرینسز ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، مکہ کے لوگوں کے درمیان اس صورت کا نزول ہوا ہے، اور ہر اس انسان کے لیے جو کائنات کے اندر غور و فکر کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننا چاہتا ہے، ان تمام انسانوں کے لیے ان آیات کے اندر بڑی نشانیاں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرعون کے پاس جانے کے لیے کہا، اور موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، تو فرعون نے پوچھا فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ اور ہارون، جس رب کی طرف تم دعوت دے رہے ہو، جس رب کی عبادت کی طرف تم بلا رہے ہو، بتاؤ تم دونوں کا رب کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میرا رب اللہ ہے جو آسمان پر ہے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ، یعنی ہمارا رب وہ ہے جس نے مخلوقات کو مکمل پیدائش دی ہے، یعنی جس مخلوق کو پیدا کیا ہے اس کے لیے جو جو چیز چاہیے وہ سب دیا ہے۔ کل کی 2 آیتوں کے اندر بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف ایلیمنٹس کے ذریعے سے، عناصر کے ذریعے سے، مثلا سوڈیم، کیلشیم، کاربن اور دیگر کیمیکل کے ذریعے سے جو زمین کے اندر پایا جاتا ہے، سب کو جمع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنایا، اور ہر انسان کے اندر وہی چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن ان چیزوں کے پائے جانے کے باوجود ہر انسان کو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جیسا بنایا، وہیں انسانوں کے اندر اختلاف بھی پیدا کیا۔ ناک، آنکھ، منہ، ہاتھ سب کے پاس ہے، لیکن سب کا بالکل الگ الگ ہے، ڈیفرنٹ ہے۔ جیسا کہ کل بتایا کہ انسان جو کھانستا ہے تو کھانسنے کی جو آواز ہے اور طریقہ ہے وہ بھی الگ الگ ہے، وہ بھی الگ الگ ہے۔ چند ایلیمنٹس کو جمع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، اور انسانوں کو پیدا کیا تو ہر انسان کے پاس گلا بھی ہے، یہ لب بھی ہے، یہ ہونٹ بھی ہے، زبان بھی ہے، اور اندر بولنے کی شکتی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ہونٹ، زبان اور گلا ایک طرح کا رہنے کے باوجود ہر انسان کی آواز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختلاف رکھا ہے۔ سب کی آوازیں الگ الگ ہے۔ بعض انسانوں کی آواز جو ہوتی ہے وہ انتہائی سریلی ہوتی ہے، بعض انسانوں کی آواز جو ہوتی ہے وہ پست ہوتی ہے، بعض انسانوں کی آواز بہت بلند اور گرجدار ہوتی ہے، بعض انسانوں کی آواز بھاری بھرکم ہوتی ہے، کچھ انسانوں کی آواز سننے سے دل کو تھوڑا اطمینان ملتا ہے، کچھ انسان کی آواز کو سننے سے دل کے اندر ایک خوف اور دہشت محسوس ہوتا ہے۔ حالانکہ بولنے کی صلاحیت، قوائے نطق سب کے اندر یکساں ہوتی ہے، سب کو ایک ہی طرح کے ہونٹ ملے ہوئے ہیں، زبان ملے ہوئے ہیں اور گلا ملا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود سب کے اندر الگ الگ آواز ہے، الگ الگ انداز ہے، الگ الگ لب و لہجہ ہے۔ اور پھر اسی زمین کے اوپر، اسی دنیا کے اندر کہیں پر آپ چلے جائیے تو لوگ انگریزی بولنے والے ہیں، کہیں فارسی بولنے والے ہیں۔ یہ لینگویج انسانوں نے نہیں بنایا ہے، یہ جو الگ الگ لینگویج ہے
ایون ہم جو کرناٹکا کے اندر ہیں، یہ جو کنڑ لینگویج ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں کے اوپر اتارا ہے اور اس سے انہوں نے کنڑ بولنا سکھا ہے۔ آپ چلے جائیے، آپ دنیا کے مختلف خطوں میں جائیے، کہیں انگریزی بولنے والے ہیں، کہیں فارسی بولنے والے ہیں، کہیں عربی بولنے والے ہیں، اور کہیں پشتو بولنے والے ہیں، کہیں کنڑ اور تیلگو بولنے والے ہیں، کہیں اڑیا زبان بولنے والے ہیں، کہیں لوگ بھوجپوری بولتے ہیں، سب الگ الگ زبان ہیں۔ اور ان زبانوں میں بھی بہت دور مت جائیے، آپ اسی کرناٹکا کے اندر دیکھیے، جو کنڑ زبان ہے یہ بھی الگ الگ طریقے سے بولی جاتی ہے۔ ابھی ہمارے اس ٹمکور کے اندر اور اس کے اطراف کے علاقوں میں جو کنڑ بولی جاتی ہے، آپ یہاں سے اور ادھر چلے جائیے، دھاڑوار کی طرف، ہبلی کی طرف، بیجاپور کی طرف، بیلاری سے ادھر جائیے، ادھر جو کنڑ بولی جاتی ہے وہ ادھر لوگوں کو سمجھ میں بھی نہیں آئی۔ تو چند میلوں کے فاصلے پہ جو زبان ہوتی ہے اس میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ عرب کے اندر، آپ عرب کے اندر جائیے تو سعودی عرب کے اندر جو لوگ عربی بولتے ہیں وہ قل کو قل ہی بولتے ہیں، لیکن مصر کے اندر جو لوگ قل بولتے ہیں تو قل نہیں بولتے ہیں بلکہ غل بولتے ہیں، غل۔ تو یہ جو زبانوں کا اختلاف ہے اور یہ جو الگ الگ بولی ہے اور یہ جو آوازوں کے اندر اختلاف ہے، یہ سب رب العالمین کی طرف سے دیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بتایا، وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ معبود برحق ہے، ان باتوں کی نشانیوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پورے کائنات پہ تصرف رکھتا ہے۔ ان تمام باتوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور تمہاری زبانوں کو مختلف بنایا، اور جہاں زبانوں کو مختلف بنایا وہیں رنگوں کو بھی مختلف بنایا، رنگ بھی الگ الگ ہے۔ اللہ نے فرمایا واختلاف السنتکم، تمہاری زبانوں کو الگ الگ بنایا اور تمہارے رنگ اور نسل کو بھی الگ الگ بنایا۔ دیکھ لیجئے، کہیں لوگ بالکل وائٹ ہیں، گورے، اور کہیں لوگ گندمی رنگ کے ہیں، کہیں لوگ سرخ رنگ کے ہیں، کہیں سیاہ رنگ کے ہیں، کہیں کالے ہیں، کہیں سانولے ہیں، کہیں پیلے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو رنگوں کے اوپر، جو چمڑوں کے اوپر جو رنگ ہوتا ہے وہ آب و ہوا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب امریکہ وغیرہ کے اندر، انگلینڈ وغیرہ کے اندر بہت ٹھنڈک پڑتی ہے، اس لیے گورے گورے چمڑے، ادھر گرمی پڑتی ہے اس لیے چمڑا جو ہے وہ گندمی رنگ کا ہے۔ لیکن یہ بات بھی پورے طور پر ماننے والی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ماننے والی ہے؟ اس لیے نہیں ماننے والی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی ماں باپ ہے اور ماں باپ سے دو بچے ہیں، لیکن دونوں بالکل الگ ہوتے ہیں۔ ایک بچہ بالکل گورا چٹا ہوتا ہے تو دوسرا بچہ بالکل کالا ہوتا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ علاقے کی آب و ہوا کی وجہ سے رنگ ایسا ہوتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ایک ہی ملک ہے جہاں سارے انسان گورے ہی پیدا ہو رہے ہیں، لیکن انہی گورے انسانوں میں سے چند انسان کالے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز بنایا، اور یہ اختلاف اور بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پر جو بتایا گیا کہ اللہ نے تمہارے رنگ کو الگ الگ بنایا ہے، یہ اختلاف الگ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کیا؟ آپ دیکھیں گے کہ بعض علاقوں میں لوگ بہت لمبے لمبے ہوتے ہیں، لیکن اسی علاقے میں کچھ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں جو ناٹے اور گڈے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پستقد لوگ ہوتے ہیں، گڈے لوگ ہوتے ہیں، ناٹے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اسی میں کچھ انسان لمبے ہوتے ہیں۔ آپ کہیں پر دیکھیے انسانوں کی ناک کو لے کر کے، بعض علاقوں میں انسانوں کی ناک ایک دم لمبی لمبی ہے، بعض علاقوں میں انسانوں کی ناک بالکل میڈیم ہے، اور بعض ایسے علاقے ہیں جہاں چپٹی ناک کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ بنایا ہے۔ دراصل یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب انسان یا کوئی بھی جاندار اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ہر ایک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل الگ الگ توجہ کرتا ہے، ہر ایک کے اوپر اللہ کی الگ توجہ ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی ایک سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے کائنات کے اوپر تنہا تصرف رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بتایا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کو الگ الگ بنایا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ، جو لوگ علم رکھتے ہیں، جو لوگ عقل رکھتے ہیں، ان کے لیے ان باتوں کے اندر بڑی نشانی ہے کہ جس قدر غور کرتے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو لوگوں کے سامنے واضح کرتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید بتلایا وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات اور دن کو تمہارا سونا
اور پھر سو کر کے اٹھنے کے بعد اپنے رزق کو تلاش کرنا، فضل کو تلاش کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور جو لوگ سننے والے ہیں، بات کو سن کر کے یقین کرنے والا ہے اور یقین کر کر کے اس پر عمل کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی اس میں بڑی نشانی ہے۔ انسان تھک جاتا ہے، تھکنے کے بعد انسان کو سونا ضروری ہے، اور جب تک سوئے گا نہیں تب تک دوبارہ کام کرنے کے لائق نہیں ہوگا۔ لیکن سونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کام کو چھوڑ دیا اور چھوڑ کر کے تھوڑی دیر جا کر کے لیٹ گیا، یہ سونے کا مطلب نہیں ہے، بلکہ سونے کا مطلب یہ ہے کہ گہری نیند سے سونا۔ جب تک انسان گہری نیند سے نہیں سوئے گا انسان کی تھکاوٹ نہیں جائے گی۔ سونا ہر انسان بالکل عام ہے، ہر روز انسان سو رہا ہے، ہر روز انسان سو رہا ہے، اور انسانوں نے نیند لانے کی دوائی بھی تیار کر لی ہے، لیکن نیند کیا ہے اب تک کوئی انسان نہیں سمجھ پایا، بڑے بڑے سائنٹسٹ نہیں سمجھ پائے ہیں کہ آخر وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے انسان سو جاتا ہے، اور سو جاتا ہے تو کون سا ایسا حواس ہے، کون سا ایسا سکس سینس ہے جو انسان کا ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان سو جاتا ہے۔ اور سونے کے بعد نیند کے دوران جو خواب آتا ہے کس حواس سے انسان دیکھ لیتا ہے، اب تک انسان اس کے گہرائی تک نہیں پہنچ سکا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے۔ انسان کو بس اتنا ہی معلوم ہے، انسانوں کو بس اتنا ہی معلوم ہے کہ جب انسان بالکل تھک جاتا ہے تو چاہے وہ چاہے یا پھر وہ نہ چاہے اس کو ہر حال میں نیند آ پہنچتی ہے، اور جب نیند آتی ہے تو جگنے کے دوران جو ورک کرتا ہے اور ورک کرنے سے انسان کے سیل جو ختم ہو جاتے ہیں، جب انسان سوتا ہے تو اس کی ریپیئرنگ شروع ہو جاتی ہے، اور نئے نئے سیل جو سیل برباد ہوتے ہیں، ضائع ہوتے ہیں، اس کی جگہ پر نئے سیل آ جاتے ہیں، اور پھر انسان کے جب سیل مکمل ہو جاتے ہیں تو اس کی نیند کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور وہ اپنے آپ جگ جاتا ہے۔ بس اتنا ہی انسان جانتا ہے، لیکن نیند کیا ہے اس کو آج تک انسان نہیں جان سکا۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے کہ رب العالمین انسانوں کے اندر وہ سسٹم بنایا ہے کہ کام کرے، اور کام کر کے جب تھک جائے تو وہ سو جائے، اور جب اس کو گہری نیند آ جائے گی تو پھر وہ کام کرنے کے لائق ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں گے ہم میں سے ہر شخص اکثر ڈاکٹر کے پاس چیک کرانے کے لیے، جانچ کرانے کے لیے جاتا ہے، کنسلٹیشن کرتا ہے۔ جب ڈاکٹر اس سے ہسٹری پوچھتا ہے تو اس ہسٹری میں ایک بات ضرور پوچھے گا، نیند آتی ہے کہ نہیں آتی ہے، کیونکہ جو یہ نیند ہے نا یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی بہت بڑی دلیل ہے۔ انسان سوتا ہے کل ہو کر کے کام کرنے کے لائق ہوتا ہے، اور یہ جو سونے کا جو وقت ہے دراصل رات میں ہے۔ رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، یعنی نیند کو ہم نے تمہاری آرام کا ذریعہ بنایا ہے، اور یہ نیند کب ہوتی ہے؟ رات میں، کیونکہ رات جو ہے وہ لباس ہے۔ جس طرح سے ایک لباس انسان کے جسم کو ڈھک لیتی ہے، ویسے ہی رات یہ جو ہے پورے کائنات کو ڈھک لیتی ہے، اور نیند کے لیے اندھیرے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اندھیرا جب انسان سوتا ہے تو دو اندھیرا ہوتا ہے، انسان جب سوتا ہے تو دو اندھیرا ہوتا ہے، ایک بار جب یہ آنکھ کے پپوٹوں کو بند کرتا ہے ایک اندھیرا ہو جاتا ہے، اور دوسرا اندھیرا جو قدرتی اندھیرا ہو جاتا ہے جو پورے کائنات کے اوپر چھائی رہتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نیند بنائی ہے دراصل رات کے لیے، اور کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کے لیے بنایا ہے، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کو ہم نے تمہاری روزگار کا ذریعہ بنایا۔ لیکن انسان آج کے ڈیٹ میں اس قدر آگے بڑھ چکا ہے، ترقی اس قدر کر چکا ہے کہ رات کو بھی کام کرنے کے لائق ہو گیا ہے۔ راتوں میں بھی کام ہوتا ہے، لیکن فطری اعتبار سے یہ بالکل غلط ہے، انسان کے نیچر کے اعتبار سے یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ انسان جو رات کو کام کرے گا اور دن کو سوئے گا تو اس کے لیے دو نقصان ہے، ایک دین کا نقصان، دوسرا دنیا کا نقصان۔ دین کا نقصان اس طرح سے کہ رات کو کام کرنے والا اور دن کو سونے والا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، بہت حد تک اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا، رات کو کام کرنا اور دن کو سونا یہ انسان کے صحت کے اوپر بھی اچھا اثر نہیں پڑتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی توجہ دلاتے ہوئے کہ اے انسانوں، ایک اللہ کی عبادت کی طرف آؤ، ایسے جھوٹے معبودوں کی عبادت کی طرف مت جاؤ جو تمہارے لیے کچھ بھی نہیں بنایا ہے۔ دیکھو ہم نے تمہارے لیے بنایا کہ ہم نے تمہارے زبانوں کو الگ الگ بنایا، تمہارے رنگ و نسل کو الگ الگ بنایا،
اور ہم نے دن کو تمہارے کمائی کا ذریعہ بنایا اور رات کو تمہارے آرام کا ذریعہ بنایا، اور تم کو جو نیند آتی ہے وہ بھی رب کی طرف سے آتی ہے۔ رب نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات اور دن کو تمہارا سونا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرنا، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، اور سننے ماننے والی قوموں کے لیے اس کے اندر بہت زیادہ نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ آیات ہم سے جن باتوں کا تقاضا کرتی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان تقاضوں کو پورا کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔